موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل میں نفی کی تاکید کرتا ہے، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، طور کی طرف دیکھو، طور پر میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں۔ اگر میری تجلی کا بوجھ طور پہاڑ برداشت کر سکے تو سمجھ لینا کہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے طور پہاڑ پر تجلی داخل فرمائی، تجلی کی، تو طور پہاڑ کا صفایا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کی تجلی دیکھ کر گش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ ہم یہ نہیں ترجمہ کرتے ہیں زمین پر گر پڑے، نبی کے لیے گر پڑنے کا کیا لفظ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک لمحے کی تجلی دیکھی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھی، بلکہ اللہ نے اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ طور پہاڑ پر دیکھو۔ طور پہاڑ کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تجلی دیکھی اور غش کھا کر زمین پر تشریف لائے، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد اسی تجلی کی تجلی دیکھنے کا عالم یہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش، اتنی روشنی، اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنکھ ملاتا تھا اس کی آنکھ کا بلب فیوز ہو جاتا، اس کی آنکھ ہی پھوٹ جاتی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر چلتے تھے کہ کسی کی آنکھ اچانک میری آنکھ سے چار نہ ہو جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ نہ جائے۔ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت صفورہ کے چہرے کی طرف ڈائریکٹ نہیں دیکھتے بلکہ ان سے اعراض فرماتے۔ حضرت صفورہ نے ایک دن کہا کیا بات ہے کہ آج کل آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، میری آنکھوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں میں رب کی تجلی ہے، رب کا جلوہ ہے، رب کا نور ہے۔ اگر تیری آنکھوں میں میں جھانکوں اور تیری آنکھ میری آنکھ سے ٹکرائے تو تیری آنکھ چکنا چور ہو جائے گی، تیری آنکھ پھوٹ جائے گی اور تو روشنی سے محروم ہو۔ حضرت صفورہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی آنکھوں میں رب کا جلوہ ہے، رب کی تجلی ہے، تو میں رب کی اس تجلی کو دیکھنا چاہتی ہوں، رب کا یہ جلوہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہاری آنکھ پھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب حضرت صفورہ نے بہت ضد کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آنکھ سے دیکھو اور ایک آنکھ دبا کر رکھو، ایک آنکھ بند کر لو اور ایک آنکھ سے دیکھو، تاکہ پھوٹے تو ایک ہی آنکھ پھوٹے، دوسری آنکھ سلامت رہے۔ اس لیے کہ گھر کا کام بھی تو کرنا ہے، روٹی بھی تو پکانا ہے، اور بھی ساری ضروریات ہیں۔ حضرت صفورہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک آنکھ سے دیکھوں گی، ایک آنکھ بند رکھوں گی۔ حضرت صفورہ نے ایک آنکھ کو بند کر لیا اور ایک آنکھ سے حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ جیسے ہی رب کی تجلی اور رب کے جلوے کا دیدار کیا، ان کو ایسا کیف حاصل ہوا، ایسا سرور حاصل ہوا، ایسی مستی حاصل ہوئی کہ اسی مستی کے عالم میں حضرت صفورہ نے یہ دوسری آنکھ کھول دی اور اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو چاٹنے لگی۔ پہلی جس آنکھ سے دیکھا تھا وہ آنکھ پھوٹ گئی، اور کیف اور مستی کے عالم میں جب دوسری آنکھ سے دیکھا تو یہ دوسری بھی پھوٹ گئی اور پہلی پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو گئی۔ ایک آنکھ سے دیکھتی اور وہ پھوٹ جاتی ہے، اور پھر دوسری آنکھ سے دیکھتی وہ پھوٹتی تو پھوٹی ہوئی آنکھ صحیح ہو جاتی۔ بار بار اسی طرح دیکھتی رہی، رب کے جلووں میں کھوئی ہوئی ہے، رب کی تجلی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے رحم فرمایا
اور صفورہ کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب حضرت صفورہ کی آنکھوں میں رب کی لائٹ ڈائریکٹ نہیں ہے، رب کی تجلی پہاڑ پر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر رب کی تجلی کو دیکھا، اور حضرت صفورہ نے موسیٰ کی آنکھوں میں جھانک کر تجلی کی تجلی دیکھی، تو ان کی آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش پیدا ہو گئی کہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہی ہے، پہاڑوں کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہے، ہزاروں میل دور چلنے والے انسانوں کو دیکھ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شمس الفقہاء، جشن معراج النبی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو رب کی تجلی آئی، اس کی چمک کا کیا عالم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کی تجلی دیکھی تو آنکھوں کی لائٹ کا یہ عالم، اور پیارے مصطفیٰ نے تجلی کی تجلی نہیں دیکھی، رب کا جلوہ نہیں دیکھا، بلکہ رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور دل کی آنکھوں سے نہیں بلکہ سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ پہلی بار معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا امرت ب50 صلاۃ کل یوم، روزانہ 50 وقت نماز کا تحفہ عطا کیا۔ اللہ اکبر، 50 وقت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 وقت تو بہت زیادہ ہے، میں نے اپنی امت پر تجربہ کر لیا، وہ چند وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، تو آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے؟ آپ جائیے رب کی بارگاہ میں کم کرائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر گئے۔ بخاری شریف میں باب المعراج اور باب الاسراء میں 1.5 صفحات میں یہ حدیث پھیلی ہوئی۔ اللہ نے اس کا کچھ حصہ گھٹا دیا، فوضع شطرہ، اور محدثین اور شارحین فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں گھٹائی گئی۔ پہلی بار حضور علیہ السلام گئے، 5 وقت کی نماز کم ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، جائیے اور کم کرائیے۔ پھر تشریف لے گئے، 5 وقت کی نماز کم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ پھر گئے، 5 وقت کی نماز کم کی گئی، تو 45 وقت کی نماز کم کرانے کے لیے کتنی بار جانا ہوگا؟ 9 مرتبہ۔ 9 5 45، اور پہلی بار جو تشریف لے گئے اس کو جوڑ دیجئے تو 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ پیارے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کی تجلی دیکھی تو آنکھوں میں اتنی لائٹ اور چمک پیدا ہوئی کہ ہزاروں میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چوٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا 10 مرتبہ مشاہدہ کیا ہو، اس کی آنکھوں کی لائٹ کا کیا عالم ہوگا، اس کی آنکھوں کی چمک کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اور کوئی غیب کا تم پہ نہا ہو بلا، جب خدا ہی نے چھپا تم پہ قرار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن معراج النبی، شمس الفقہاء۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں نبی کے علم غیب کی دلیل معراج النبی میں موجود ہے۔ لوگ دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں یہاں وہاں۔ بخاری شریف میں 1.5 صفحات میں حدیث لیلۃ الاسراء اور حدیث معراج ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی دلیل موجود ہے۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز کم کرانے کی فکر ہو رہی ہے، کیا ہمارے نبی کو اپنی امت کی فکر نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو فکر کر رہے ہیں جائیے کم کرائیے، جائیے کم کرائیے۔
آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. کیا میرے پیارے مصطفیٰ کو اپنی امت کی فکر نہیں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب پہلی بار پیارے آقا نے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا تو وہیں یہ بھی دیکھا کہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام میرا انتظار کر رہے ہیں. طور پہاڑ پر رب کی ایک ادنا تجلی پڑی, طور پہاڑ کا صفایا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر زمین پر آ گئے. اس وقت رب کی تجلی کو بھرپور نہ دیکھ سکے, لیکن آج موسیٰ کی خواہش یہ ہے کہ اے مصطفیٰ آئیے اور نئی نئی تجلی لے کر آئیے, نیا نیا جلوہ لے کر آئیے, نئی نئی روشنی لے کر آئیے. طور پہاڑ پر نہ دیکھ سکا, لیکن ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے ڈائریکٹ رب کی ذات کا مشاہدہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نماز گھٹانا نہیں ہے, نماز گھٹانے کے بہانے رب کی نئی نئی تجلی کو دیکھنا, رب کا نیا نیا جلوہ دیکھنا. جب 5 وقت کی نماز رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے, جائیے کم کرائیے. ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک بار اور چلے گئے تو بڑا مزہ آ جاتا. اللہ اللہ, رب کی سنت یہ ہے کہ 5 کر کے نمازیں گھٹا رہا ہے. اگر پیارے مصطفیٰ چلے جاتے تو وہاں سے 0 لے کر آتے. پیارے مصطفیٰ کو یہ منظور نہیں. اگر اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو اسی نماز کے ذریعے اللہ نے آپ کے گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کا ایک بہت بڑا سہارا عطا فرمایا ہے. نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے. نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے معراج کی یادگار ہے. نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ گناہوں کو اتارنے کا ذریعہ. تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ کم سے کم اتنی نماز تو ہونی چاہیے کہ میرے ماننے والے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں, اپنے گناہوں کو اتارنے کا ذریعہ تلاش کریں, دن رات رب کی بارگاہ میں نمازوں کے ذریعے حاضری دیتے رہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے اخیر مرتبہ فرمایا سألت ربی حتی استحییت, میں نے اپنے رب سے بہت مانگ لیا لیکن اب جانے میں حیا محسوس ہو رہی ہے. تو پروردگار عالم کی رحمت نے جواب دیا اے خمس و خمس لا یبدل القول لدی. اے پیارے مصطفیٰ, ہم نے 50 کہہ دیا تو 50 ہی رہے گی. ہمارا کلمہ نہیں بدلتا, ہمارا قول نہیں بدلتا. ادائیگی میں 5 رہے گی اور ثواب میں 50 رہے گی. یہ پیارے مصطفیٰ کی امت کی خصوصیت ہے کہ 5 پڑھے اور 50 کا ثواب لے جائے. یہ خمس و خمسون لا یبدل القول لدی, یہ 5 ہے ادائیگی میں اور 50 ہے ثواب. اللہ نے فرما دیا 50 تو 50 ہی رہے گی, اور قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا کلمہ بدلتا نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں. مگر یونان کے فلسفیوں نے معراج جسمانی کا انکار کیا کیونکہ وہ ہر مسئلے کو عقل کی ترازو پر تولتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات و کمالات ہیں اس کو عقل کے ترازو پر تولا نہیں جا سکتا. عقل میں اتنی صلاحیت اور استقلال نہیں ہے کہ نبی کے معراج کا تصور اور ادراک کر سکے. اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل انسانی سے ماورا ہو. جس کو عقل نے سمجھ لیا وہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر عقل انسانی بھی حیران ہو. یہ نبی کا وہ معجزہ ہے کہ ایک ہی معجزے میں کئی معجزات چھپے ہوئے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ ایک معجزہ ہے, وہاں سے پہلے آسمان پر جانا دوسرا معجزہ ہے, 7 آسمان کی سیر کرنا تیسرا معجزہ ہے, سدرۃ المنتہی بیت المعمور تک جانا یہ 4تھا معجزہ ہے, جنت و دوزخ کی سیر کر لینا یہ 5واں معجزہ ہے, اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ جانا اور صحیح سلامت آ جانا یہ ایک الگ معجزہ ہے. معراج النبی صرف معجزہ نہیں ہے, بے شمار معجزات کو جامع